الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے. چند دن کے بعد 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہے اور یہ 12 ربیع الاول کا دن وہ ہے جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مرض میں مبتلا رہنے کے بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے اور وفات کا دن بھی ہے، لیکن تاریخ لکھنے والوں میں ولادت کے حوالے سے اختلاف رہا ہے. بعض حضرات نے لکھا کہ 8 ربیع الاول کا دن ہے، بعض نے محرم کا دن لکھا اور بعض نے اصولی طور پر ثابت کیا کہ جس روز جس سن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس دن تو اس سن میں 12 ربیع الاول تو پیر کا دن تھا
لیکن جس سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سن میں، اس سال میں 12 ربیع الاول پیر کے روز نہیں آئی۔ اب تو یہ بڑا آسان ہے، آپ ہجری کیلنڈر کھول لیں اور چند سال پہلے چلے جائیں اور وہ سال سلیکٹ کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال تھا، تو 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں بنتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ بہرحال میرا مقصد کوئی تاریخی بحث نہیں ہے اور نہ ہی جمعے کا منبر اس لیے ہے کہ اس قسم کی ابحاث کو موضوع بنایا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا دن 12 ربیع الاول ہے، اور روایات موجود ہیں کہ اسی 12 ربیع الاول کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صحابہ کے لیے تو بہرحال یہ دن سب سے غمگین دن تھا۔ انہیں تو محسوس ہوا کہ شاید دنیا ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ جس نے ایسا جملہ ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کائنات میں، اس مخلوق میں جسے انسان کہا جاتا ہے، جسے بشر کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا محبت کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے جیسی محبت صدیق اکبر نے کر کے دکھائی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ محبت کرنا، انہوں نے اس موقع پر آ کر ساری صورتحال کو سنبھالا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، اور یوں مسلمانوں کے جذبات کسی طور قابو میں آئے، ورنہ بہرحال یہ ایک بہت بڑے غم کا دن تھا۔ جس ہستی سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں اس کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ اس پہ کیا گزرتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ میں وہ کیفیت آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھنی چھاؤں تھی جو اب سر پہ باقی نہیں رہی، اور کس دل سے ہم نے انہیں قبر میں اتارا ہے، اور کس ہمت سے ہم نے وہ مٹی کی ڈھیریاں ہاتھوں میں بھر کے قبر پر پھینکی ہیں۔ تو مجھے وہ منظر یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت، اور وہ منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے آئی، ان سے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے ملاقات کی،
حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ملاقات کے لیے آئے تو ان سے بھی ملے اور انہیں اپنی دونوں باہوں میں لیا اور پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ظاہر ہے ان شہزادوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اور حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں سے بھی یا اللہ آپ محبت فرمائیے۔ اپنے ان دونوں پیارے نواسوں سے ملے اور پھر وہ محبوب ترین اور لاڈلی بیوی کے حجرے میں مسواک کی طرف دیکھا۔ صحابی ملنے آئے تو مسواک کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے آئی، پھر دانتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو چبایا، نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کروائی، اور جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اسرائیل آپ کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جا کے میرے نبی سے اجازت لے لینا، اجازت ہو تو اندر چلے جانا، نہیں تو واپس لوٹ آنا۔ تو اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا جملہ ہے؟ اختیار مل رہا ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا، رہیں، واپس آنا واپس آ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ملنے کے باوجود پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کو اندر آنے کی اجازت۔ اسرائیل علیہ السلام اندر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن مدینہ منورہ حجرہ عائشہ، اسرائیل آ گئے ہیں، جبرائیل آ گئے ہیں۔ اب رخصت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل ذرا واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کا جواب لے کر آئیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس وقت میں بھی فکر ہے تو امت کی فکر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے نواسوں کے لیے آسانی کر دے۔ ایک نواسے کو زہر دیا گیا، دوسرے کو کربلا میں سولی چڑھا دیا گیا، ظلم کی انتہا ہوئی، لیکن دنیا سے رخصت کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہے تو میرا اور آپ کا خیال ہے کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، پھر واپس لوٹے، پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، پھر اسرائیل علیہ السلام کو اگلی کارروائی کا حق مل گیا، اجازت مل گئی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے۔ فرمایا جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ پھر یار غار آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ کے ماتھے پہ بوسہ لیا،
پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے اور اللہ آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا۔ صحابہ آنے لگے، دیدار ہونے لگا، زیارت ہونے لگی۔ اب تدفین کا مرحلہ آ گیا۔ میں وہ روایت پڑھ کے بڑی عجیب کیفیت کے شکار ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہدایت تھی کہ انبیاء علیہ السلام جہاں جس مقام پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اسی مقام پر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دینا تھا کہ ان کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ پتہ نہیں کس دل سے، کس پتھر، کس بوجھل دل سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا ہوگا، اور جب قبر میں اتارا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر میں اتار رہے تھے، بعد میں انہوں نے روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی انگوٹھی قبر کے اندر گرا دی۔ یہ لحد تھی، سیدھی قبر تو تھی بھی نہیں نا، لحد۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی قبر کے اندر گرا دی۔ جب سب باہر آ گئے اور قبر کو بند کرنے کا معاملہ ہوا تو میں نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میری انگلی میں میری انگوٹھی نہیں ہے، میری انگوٹھی اندر گر گئی، مجھے اجازت دو کہ میں اندر جا کر اپنی انگوٹھی تلاش کر لوں۔ تو قبر کے اندر گئے، انگوٹھی لے کر باہر آئے، اور بعد میں کہتے ہیں انگوٹھی مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ اعزاز مل جائے کہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کرنے والا میں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیسے دل پہ غم طاری ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی۔ تدفین کے بعد یہ واپس لوٹے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا دفنائے کہ جی تدفین ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا تم لوگوں کا دل کیسے کیا کہ تم اپنے محبوب نبی کو منو مٹی نیچے زمین کے اندر دفن کر کے آ جاؤ؟ کیسے تم نے یہ کام کر لیا؟ کیسے اتنی ہمت کی؟ یہ صحابہ تو وہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو یہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ یہ سارا معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 12 ربیع الاول کا۔ صحابہ پر یہ کیفیات طاری ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، کچھ کھانے کا دل نہیں ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اسی غمگین کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر کیا ہے نا، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے لگے، معروف روایت ہے، بھیجنے لگے گورنر بنا کر، تو نصیحتیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ معاذ بن جبل کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کے باہر تک چھوڑنے گئے۔ آخری جملہ کہا کہ معاذ جب تم اگلے سال واپس آؤ گے تو مجھے مدینہ منورہ میں نہیں پاؤ گے، بلکہ تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، تو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کہ اب معاذ کے آنسو کیسے دیکھیں بھائی۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے اس 12 ربیع الاول کے دن میں۔ غم کی کیفیت تھی۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جاتے وقت میں اگر خیال تھا تو میرا اور آپ کا خیال تھا، اگر دعائیں تھیں تو میرے آپ کے لیے دعائیں تھیں۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں تلخ ہیں لیکن خدا کی قسم حقیقت ہے۔ میں خطبہ نہیں دے رہا، میں درد بیان کر رہا ہوں، اور وہ درد یہی ہے کہ عشق کھوکھلا نہیں ہوتا، محبت صرف زبانی دعووں پر مبنی نہیں ہوتی۔ میں آج 12 ربیع الاول کے اعتبار سے کوئی جذباتی تقریر کروں تو شاید مسجد میں نعرے لگ جائیں۔ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ یہ نعرے تو تم لگا لیتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہوگی، نیت پہ شک نہیں ہے۔ غلامی رسول میں سنت قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں قرآن قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں بے حیائی چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں سود چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں بدعت چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول کر لیتے ہو، سنت قبول کیوں نہیں کرتے؟ داڑھی قبول کیوں نہیں کرتے؟ درود شریف قبول کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ پہ ڈھالتے کیوں نہیں ہو؟ دکھتا ہے دل، کسی دکان پر کمکمے لگے ہوں گے، جھنڈے بھی لگے ہوں گے، جشن منایا جا رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی ہوں گے، میں ان دعووں پہ شک نہیں کرتا، ایمان اور نیت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اسی دکان کے اندر کاروبار سود کا ہو رہا ہوگا، سود کا کاروبار ہو رہا ہوگا، بینک کی عمارت پر بھی کمکمے لگیں گے، سینما گھر پر بھی لائٹیں لگیں گی۔ کیوں لگائی ہیں بھائی؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی ہے، کس کو نہیں ہوگی؟ کسے نہیں ہوگی؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان اس امت پر کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس خوشی کا یہ کیسا اظہار ہے کہ جس عمارت میں بیٹھ کر سود کا لین دین کرتے ہو وہ سود نہیں چھوڑتے لیکن جشن منا لیتے ہو، بے حیائی نہیں چھوڑتے جشن منا لیتے ہو، جھوٹ نہیں چھوڑتے جشن منا لیتے ہو، بددیانتی نہیں چھوڑتے جشن منا لیتے ہو۔ وہ بھی جشن منا رہا ہے جس نے بہنوں کا حق کھا لیا، وہ بھی جشن منا رہا ہے جو گھر میں بیوی کو ڈنڈوں سے مارتا ہے، وہ بھی جشن منا رہا ہے جو بے حیائی کا کاروبار کرتا ہے، وہ بھی جشن منا رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ کیا وفا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وفا کا تقاضا کمکمے لگانا ہے؟ کیا وفا کا تقاضا جھنڈے لگانا ہے؟ کیا وفا کا تقاضا ہے وہ پتھروں کی پہاڑیاں بنا کر اور اس میں رنگ برنگی گھاس لگا کر اور اس میں چند کھلونے رکھ کے اور اس میں گانے بجا کر؟ کیا نئے کپڑے پہن کر باہر جانا وفا کا تقاضا ہے؟ کیا خوشبو لگانا وفا کا تقاضا ہے؟ یہ وہ وفا ہے جو ہم رسول اللہ سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم اللہ کے رسول کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ نامہ اعمال لے کر ہم جائیں گے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کیا کیا، ہم کیا چہرہ دکھائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے آج تک مجمع میں یہ بات نہیں کہی، آج کہہ رہا ہوں، میں کبھی عمرے پر نہیں گیا، میں کبھی حج پہ نہیں گیا، جب سوچتا تھا کوئی معاملہ کو رکاوٹ ایسی آ جاتی تھی میں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ آپ مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر سوچا شاید اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ پھر ایک روز بیٹھ کے میں نے سوچا کہ اگر میں عمرے پہ چلا جاؤں
اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، کعبۃ اللہ میں جاؤں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جب میں نے چشم تخیل سے سوچا نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کیا چہرہ لے کر جاؤں، تو شاید میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ حضور کے سامنے جاتا، میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سیاہیاں لے کر پیش ہوتا، میں اس قابل نہیں تھا کہ میرے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دکھ سے بچانا ہوگا تو مجھے نہیں بلایا۔ اور اب میں سوچتا ہوں میں قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے جاؤں گا تو کیا پیش کروں گا؟ میرا اعمال نامہ حضور کے سامنے کھولا جائے گا تو میں کیا رکھوں گا؟ میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب کیسے دوں گا؟ میں اپنی چھوڑی ہوئی سنتوں کا حساب کیسے دوں گا؟ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا بھائی؟ میرے پاس دکھانے کے لیے کمکمے ہوں گے، جھنڈے ہوں گے، کیا ہوگا میرے پاس دکھانے کو؟ میں پہاڑیاں بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ کیا میں نے اللہ کے رسول کے لیے، اتنی عظمتوں والے رسول کے لیے میں نے یہ کیا؟ میں کیا سیاہیاں لے کر آیا ہوں اپنے نامہ اعمال میں، اور جب میرے نبی میرے نامہ اعمال کی وہ سیاہیاں دیکھیں گے تو انہیں کس قدر تکلیف ہوگی۔ کبھی یہ سوچا ہے؟ وہ میرے گھر کے باہر لگے ہوئے کمکمے میری اعمال ناموں کی سیاہیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اقبال جیسے شخص نے کہا ہے، اللہ سے دعا کر کے کہا ہے، فارسی کا شعر اور شاید اقبال کا سب سے خوبصورت شعر ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ یا اللہ تو بڑا غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں تو تیرے سامنے قیامت والے دن بس یہی عذر پیش کروں گا کہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، مجھے معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اقبال کہہ رہی ہے، اللہ اگر آپ نے میرا حساب لینا ہی ہو، میرا نامہ اعمال کھولنا ہی ہو، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے نہ کھولیے گا۔ میرے نبی کو میرے اعمال دیکھ کر بڑی تکلیف ہوگی، بڑا دکھ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی میری وجہ سے کسی دکھ میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی، ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا لے کر پیش ہوں گے؟ بس اس بات کا جواب تیار کر لیں۔ اس 12 ربیع الاول کو یہ سوچ لیں کہ میری زندگی میں کون سی سنت ایسی ہے جس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے، اس ترک کی گئی سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ کی قسم اس سے بڑی جشن منانے والی کوئی بات نہیں، اس سے بڑی نبی کو خوش کرنے والی کوئی بات نہیں۔ اس سنت کو اپنانے کا تہیہ کر لیں اور اپنے دن رات میں ذرا حساب لگا لیں کہ میں اپنے نبی پر کتنا درود بھیجتا ہوں، کتنی رحمتیں، کتنا سلام، کتنا خراج تحسین، کتنا ہدیہ عقیدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بس یہ سوچ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ طریقہ کار ہے۔ اور میں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم ہمارے ہونا تو دور کی بات ہے، اس دنیا میں عزتیں بھی اگر ہمارے لیے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا وفا کرنے کا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہم جسے وفا سمجھے بیٹھے ہیں وہ وفا نہیں ہے۔ لہذا اگر آج وفا کرنے کا تہیہ کر لیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا،
انشاءاللہ، اور اللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیوں کے اسباب مہیا کر دے گا۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے کی، آپ کی ناموس و حرمت پر اپنے سر کٹانے کی اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کے سامنے قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔